بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ ایمان بڑھا دینے والا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعد الاسود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کا رنگ بہت سیاہ تھا، اسی وجہ سے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، اور جب بھی وہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہر جگہ سے انکار ہو جاتا۔ ایک دن وہ دکھی دل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں مگر لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ آپ نے شفقت سے فرمایا، سعد پریشان نہیں ہو، تمہارا نکاح میں خود کرواؤں گا۔ آپ نے انہیں ایک شخص کے گھر بھیجا اور فرمایا کہ میرا پیغام دینا کہ اس کی بیٹی کا نکاح سعد سے کرنا چاہتا ہوں۔ سعد وہاں پہنچے، سلام کیا اور پیغام سنایا۔ گھر کے مالک نے حیرانی اور ناپسندیدگی کے ساتھ فوراً انکار کر دیا اور سعد کو واپس جانے کو کہا، مگر اس کی بیٹی نے یہ ساری باتیں سن لیں۔ وہ فوراً دروازے پر آئی اور بولی، اگر یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو میں راضی ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی میرے لیے کافی ہے۔ سعد واپس آ گئے اور سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ ادھر بیٹی نے اپنے والد کو سمجھایا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو رد کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ باپ کو احساس ہوا، وہ نادم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، معافی مانگی اور نکاح پر رضامند ہو گیا۔ آپ نے نکاح کر دیا اور مہر 400 درہم مقرر فرمایا۔ سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ وہ ان کے پاس گئے، پیغام دیا اور انہوں نے خوش دلی سے رقم دے دی۔ سعد بازار گئے اور دلہن کے لیے کچھ تحفے خرید لیے۔ اسی دوران ایک آواز سنائی دی، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جنت تمہاری منتظر ہے۔ یہ سن کر سعد کے دل میں ایمان کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ سب کچھ بھول گئے۔ انہوں نے تحفے لینے کے بجائے اسی رقم سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ میدان جنگ میں انہوں نے بڑی بہادری دکھائی۔ جب گھوڑا گرا تو وہ پیدل لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی رنگت سے انہیں پہچان لیا اور آواز دی، مگر وہ اتنے مدہوش تھے کہ کچھ سن نہیں سکے۔ آخر کار وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ ان کا سامان ان کی بیوی کے حوالے کر دو، کیونکہ میں نے ان کا نکاح اس سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سعد کو جنت میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا میں بہت تھوڑا وقت گزارا، مگر اپنے ایمان، اخلاص اور قربانی سے ایسا مقام پایا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت شکل و صورت کی نہیں بلکہ دل کی سچائی اور ایمان کی مضبوطی کی ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔